8واں مہینہ شروع ہوتے ہی میری زندگی بالکل بدل گئی۔ اب صرف چلنا ہی مشکل نہیں تھا، سانس لینا بھی کبھی کبھی بوجھ لگتا تھا۔ رات کو نیند کھل جاتی، کبھی کمر کا درد، کبھی پیروں کی سوجن، کبھی بچے کی ہلکی سی حرکت۔ میں ہر بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہتی، بس تھوڑا سا اور انتظار، تمہارے ابو بھی آ جائیں گے۔ لیکن دل جانتا تھا یہ صرف تسلی کے الفاظ ہیں۔ فہد ہر روز کال کرتا تھا، وہ پوچھتا تھا میڈیسنز ٹائم پر لے رہی ہو، ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں، اپنا خیال رکھا کرو۔ میں ہر بار مسکرا کر کہتی سب ٹھیک ہے، لیکن میں اسے کبھی نہیں بتاتی تھی کہ رات کو درد کی وجہ سے کتنی بار آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کبھی کبھی میں صرف اس کی یاد میں پوری رات جاگتی رہتی ہوں۔ ایک دن ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا، ہیرا اب کسی بھی وقت ڈلیوری ہو سکتی ہے۔ میری امی نے فوراً ہاسپٹل بیگ تیار کر دیا، چھوٹے چھوٹے کپڑے، نرم کمبل، بیبی ڈائپرز اور وہ اپنی چھوٹی سی ٹوپی جو میں نے خود بازار سے بہت شوق سے خریدی تھی۔ اس ٹوپی کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا تھا یہ ٹوپی فہد خود اپنے ہاتھوں سے ہمارے بچے کو پہنائے گا، لیکن شاید میں ہر چھوٹی سی خواہش دوریوں کی نظر ہو رہی تھی۔ اس رات فہد کا فون آیا، اس کی آواز پہلے سے زیادہ اداس تھی۔ ہیرا جی، میں نے پھر سے لیو کی ریکویسٹ دی تھی۔ میری سانسیں رک گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ لمحوں تک وہ خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، ریجیکٹ ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل زور سے دبا دیا ہو۔ میں نے آنسو روک کر صرف اتنا سا کہا، کوئی بات نہیں، اللہ جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے۔ مگر کال ختم ہوتے ہی میں سجدے میں گر کر بہت روئی۔ یا اللہ، صرف ایک دن کے لیے انہیں میرے پاس بھیج دے۔ 2 دن بعد فجر سے تھوڑی دیر پہلے مجھے اچانک بہت تیز درد محسوس ہوا۔ مجھے لگا شاید عام سا درد ہوگا، لیکن کچھ ہی منٹ بعد درد اور بڑھ گیا۔ میں نے امی کو آواز دی، وہ فوراً میرے کمرے میں آئیں۔ میرے چہرے کا رنگ دیکھتے ہی سمجھ گئیں، ہاسپٹل چلو، وقت آ گیا ہے۔ صبح کے 5 بجے ہم ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا ڈلیوری سٹارٹ ہو چکی ہے۔ میری دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے اپنی ہی سانس سنائی دے رہی تھی۔ میں نے فوراً فہد کو ویڈیو کال کی، فون رنگ ہوتا رہا، پھر اس نے کال ریسیو کی۔ وہ سائٹ پر تھا، ہیلمٹ پہنے ہوئے، چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ ہیرا کیا ہوا؟ میں درد سے مشکل سے بولی، شاید آج ہمارا بچہ آ جائے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں ابھی ٹکٹ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، اب ٹکٹ سے پہلے ہمارا بچہ آ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے صرف اتنا کہا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں اس وقت اسے دوش نہیں دینا چاہتی تھی، میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا، چاہے صرف 1 منٹ کے لیے ہی سہی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر میری امی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ یا اللہ، میں اندر لیٹی ہوئی صرف ایک ہی دعا کر رہی تھی، یا اللہ میری اولاد کو صحت دینا۔ کچھ دیر بعد ایک معصوم سے رونے کی آواز پورے روم میں گونج اٹھی۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولی، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ اس لمحے میری دنیا بدل گئی۔ نرس نے میری ننھی سی بیٹی کو میری باہوں میں رکھا، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، بند آنکھیں اور معصوم سا چہرہ دیکھ کر میں زور زور سے رو پڑی۔ میں انہیں اس کے ماتھے کو چوما اور دھیرے سے کہا، تمہارے ابو تم سے بہت محبت کرتے ہیں، بس قسمت نے انہیں اس لمحے سے دور کر دیا۔ 2 گھنٹے بعد جب ہوش تھوڑا بہتر ہوا، میں نے فہد کو ویڈیو کال کی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ میں نے کیمرہ اپنی بیٹی کی طرف کر دیا۔ دوسری طرف کچھ لمحوں تک بالکل خاموشی چھا گئی۔ پھر میں نے دیکھا میرا مضبوط جوہر، جو کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں رویا تھا، آج موبائل کی اسکرین کی دوسری طرف بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ہیرا، یہ بالکل تم جیسی لگ رہی ہے۔
میں مسکرا دی۔ نام کیا رکھیں؟ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ عائشہ، کیونکہ یہ ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت رحمت ہے۔ اس دن میری بیٹی کا نام عائشہ رکھ دیا گیا، لیکن اس دن میری ایک اور خواہش ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ گئی۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کے بچے کی پیدائش کے وقت سب سے پہلے اس کا شوہر اسے اپنی باہوں میں اٹھائے۔ میری بیٹی نے جب اس دنیا میں پہلی سانس لی تو اس کے ابو ہزاروں کلومیٹر اس سے دور تھے، نہیں اسے صرف موبائل کی سکرین پر اسے دیکھ رہے تھے، اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اصلی امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔